آپ پوری توجہ میری طرف کیجئے گا، انتہائی اہم پیغام اس پروگرام کے توسط سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے وہ کرو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یہ حقیقی معنوں میں محبت رسول ہے۔ آپ نے اسی مہینے میں محبت کے مختلف دعوے، مختلف نعرے آپ نے دیکھے، سڑکوں پہ دیکھے، چوکوں میں، چوراہوں میں دیکھے، لیکن اصل اور حقیقی معنوں میں جو محبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، اور جن کاموں سے آپ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھیں کہ خاص طور پہ ملک پاکستان میں آپ سروے کریں، آپ کو 100 میں سے 5% وہ لوگ ملیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، آپ کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کی خوشی، ان کی غمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور 95% لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو سارا سال نماز تو نہیں پڑھتے مگر اس مہینے میں ایک مخصوص تاریخ کو وہ نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول یہ ہے کہ جو رسول فرما دیں اس کو مان لو، کہنے والا کوئی بھی ہو، وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، کسی مکتبہ فکر سے ہو، اگر وہ حدیث رسول سنا رہا ہے، آپ کا فرمان سنا رہا ہے، تو اس کو مانیں، اس پہ عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منع فرمایا اس سے رک جائیں۔ یہ محبت رسول۔ میں آپ کے سامنے ایک وصیت رکھنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور یہ آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ وصیت انسان اپنے آخری اوقات میں، آخری وقت میں کرتا ہے، اور وصیت پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آئیے آپ کی وصیت کے اوپر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، یہ ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایسا ہمیں واعظ فرمایا کہ سن کر کے ایسا مؤثر واعظ کہ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، کہ ہماری آنکھیں بہ پڑی اور ہمارے دل دہل گئے۔ تو ایک بندے نے کھڑا ہو کے کہا اللہ کے رسول فماذا تعهد الینا فاوصنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ لوگوں سنو، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، ہمارے دل و جانوں سے بڑھ کر پیارے نبی، آپ کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ جب وصیت طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ یہ تقوی جب معاشرے کے اندر آ جائے، اللہ کی قسم معاشرہ سدھر جاتا ہے، غربت گھر سے ختم ہو جاتی ہے، تنگیوں سے نکلنے کا رب تعالیٰ راستہ عطا فرما دیتا ہے، اور اگر قوموں میں تقوی آ جائے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ اگر معاشرے میں تقوی آ جائے، گھر میں تقوی آ جائے تو میاں بیوی کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اگر استاد کے دل میں تقوی آ جائے وہ ایمانداری سے پڑھاتا ہے، اور اگر مولوی کے دل میں تقوی آ جائے وہ حلوے کی پلیٹ کی خاطر لوگوں کو غلط گائیڈنس نہیں کرے گا، غلط گائیڈ نہیں کرے گا، لوگوں کی غلط رہنمائی نہیں کرے گا، چند ٹکوں کی خاطر وہ دین کو نہیں بیچے گا۔ اگر دل میں تقوی، اور اگر عوام کے دل میں تقوی آ جائے، عوام یہ نہیں کہے گی صحیح جی میں کوئی لگا پہ خیر ہے تسا اپنا کام کرو، نہیں، دل میں تقوی ہوگا تو جہاں سے بھی قال اللہ کی آواز آئے گی، اللہ کی آواز آئے گی، اللہ کے قرآن کی آواز آئے گی، نبی کی حدیث کی بات آئے گی۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر کے قرآن و حدیث کو اپنے سینے میں جگہ دے۔ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ راستے میں ایک بندہ جا رہا تھا، اس کا 1 لاکھ روپیہ گر جاتا ہے۔ اب وہاں کوئی کیمرہ نہیں، پولیس نہیں، اب کیسے چور کو پکڑا جائے یا اٹھانے والے کو کیسے پکڑا جائے؟ پکڑا نہیں جا سکتا۔
لیکن اگر جو اٹھانے والا ہے اس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ خود ہی آ کر کے امانت کو واپس لے۔ یہ تقوی ہے، معاشروں کو سدھارتا ہے تقوی۔ آپ نے بڑے بڑے کھانوں کے ذائقے چکھے، گھر کے سکون اور آرام کے ذائقے چکھے، اللہ کی قسم کبھی تقوی کا ذائقہ بھی چکھ کے دیکھیں۔ کیا کمال کا ذائقہ ہے تقوی کے اندر، کیا کمال کا ذائقہ تقوی کے اندر۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر کے دیکھیں۔ آپ جو ہے محفل کے اندر ہوں، گھر کے اندر ہوں، باہر اور بازار میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، ہر معاملے میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ اب لوگ بڑے بڑے گناہ کر کے، زنا کر کے، قتل کر کے نہیں مانتے، دل میں تقوی نہیں ہے۔ لیکن جب دل میں تقوی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے سامنے آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، شرم و حیا کی پیکر بنی ہوئی، آ کر کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ خود آ رہی ہے، اسے پتہ ہے زمین میں گاڑا جائے گا، پتھر برسائے جائیں گے اور پھر گوشت ہڈیوں سے جدا ہوگا، رجم کیا جائے گا، اس کے باوجود پیش کر رہی ہے اپنے آپ کو، اللہ کا ڈر، تقوی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے۔ تو آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ لوگوں غور کرو اپنے نبی کی وصیت پر، یہ آپ کی وصیتیں ہیں، جو محبت کرنے والا ہے وہ اس کو سنے اور اس پہ غور کرے اور عمل کرے۔ فرمایا لوگوں تمہیں تقوی کی وصیت کر رہا ہوں۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، میری طرف آپ پوری توجہ کریں، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے 18 یا 20 دن پہلے، 18 یا 20 دن پہلے حضرت معاذ جو بڑے ہی لاڈلے صحابی، پیارے صحابی، جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے واللہ یا معاذ واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 بار فرمایا، اور آپ یمن میں والی بنا کر، گورنر بنا کر ان کو بھیج رہے ہیں، اور خود اللہ کے نبی ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ کو حکم دیا سواری پہ سوار ہو۔ یہ ہے پیر، یہ ہے مرشد جس کو تھامنے کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ لوگوں ایک مرشد کو تھام لو، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے مرشد کی طرف بلائے گا تو فرقہ پڑے گا، اختلاف آئے گا، لیکن جب ایک مرشد کو تھام لو گے اتحاد آ جائے۔ یہ مرشد ہیں، پیدل چل رہے ہیں، حضرت معاذ کو سواری پہ سوار کیا ہے، حضرت معاذ کو سمجھاتے جا رہے ہیں اور ارشادات فرماتے جا رہے ہیں کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یمن جا کے ایسے ایسے دعوت تبلیغ پیش کرنا۔ اور جب وقت آخر آیا، الوداعی باتیں جو آپ نے کی حضرت معاذ سے، جب جانے لگے فرمایا اے معاذ شاید کہ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، شاید کہ اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ، شاید کہ تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو، اے معاذ شاید کہ ان تمر بمسجدی ھذا او قبری، کہ تو دوبارہ آئے مدینے میں نہ ہوں، تیرا گزر میری مسجد کے پاس سے ہو یا میری قبر کے پاس سے ہو۔ فرمایا حضرت معاذ جن کے ساتھ والہانہ محبت تھی، فرمایا فبکا معاذ رونے لگے، جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی جدائی کا سوچ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہاں نقطے کی بات سمجھے، دل چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کو باقی 20 دن رہ گئے ہیں، آخری وقت ہے، دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اوقات گزار لوں۔ محبت کا عالم یہ ہے، لیکن اطاعت کا یہ عالم ہے، اطاعت کا یہ عالم ہے کہ حضرت معاذ اللہ کے نبی کا حکم سن کے اپنے جذبات کو قربان کر رہے ہیں اور یمن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ پھر جب روانہ ہو گئے، اپنا چہرہ انور مدینے کی طرف آپ نے پھیرا اور فرمایا معاذ آپ رو رہے ہو، سنو یہ جدائی تو عارضی ہے، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، سنو معاذ آپ بھی سنو، قیامت تک کے لیے آنے والی میری امت سنے۔ اللہ کے نبی کے یہ آخری الفاظ تھے، آپ فرما رہے تھے معاذ ان اول الناس بی، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ وہ آدمی قریب ہوگا المتقون، جس کے دل میں تقوی ہے، من کانوا وحیث کانوا، وہ کوئی بھی ہو، کالے رنگ کا ہو، گورے رنگ کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہو، فرمایا کوئی بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، جب دل میں تمہارے تقوی موجود ہوگا، جہاں کوئی رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہے گا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اور جب
یہی حجۃ الوداع کا موقع تھا، آخری حج کے موقع پر انسانیت کا جمع غفیر تھا۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، لوگوں میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، فرمایا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، میرے صحابہ شاید کہ اگلے سال یہی حج کا موقع ہو اور تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ وہ صحابہ پہ کیا گزری تھی جو اللہ کے رسول کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے تھے؟ صحابہ پہ کیا گزری ہوگی جو نبی پاک کا وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، جو جان و مال آپ کے لیے قربان کر دینے والے صحابہ کرام، جو یہ آوازیں لگاتے فدا کا ابی و امی، اے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اپنی جانیں نچھاور کرنے والے صحابہ کرام، مال تن من دھن کی بازی لگانے والے، جب یہ الفاظ سنے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ شاید کہ اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ۔ پھر یہی فرمایا، لوگوں اعبدوا اللہ ربکم، لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، 23 سالہ محنت کا نچوڑ یہ ہے کہ تم عبادت اللہ کی کرتے رہنا، اللہ کو ہی پکارنا، حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیاں دور کرنے والا، بگڑی بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ لوگوں اکیلے اللہ کی، اللہ کو پکارتے رہنا، میرے جانے کے بعد شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ اعبدوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم، نمازیں 5 پڑھتے رہنا، صوموا شہرکم، تمہارا نبی آخری حج کے موقع پہ فرما رہا ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھنا، ادو زکات اموالکم، بڑی جائیدادوں والے، بڑی زمینوں والے لیکن زکات نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مالوں کی زکات جو بنتی ہے وہ دیتے رہنا، یہ کام تم کرتے رہنا، تدخلوا جنت ربکم، تم سلامتی کے ساتھ رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب پاک